السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہمارا سیرت کا ٹاپک نمبر ہے 6۔ ابھی جو ٹاپک نمبر 5 تھا اس میں ہم نے پڑھا اصحاب الفیل کے بارے میں، اور بڑا تفصیلی تھا، کیونکہ وہ پڑھیں گے تو آپ کو بہت سی سمجھ انشاءاللہ آئے گی، بڑی نالج کی بات آپ کو ملے گی۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شب ولادت سے حالات روشن ہو گئے۔ اور ایک اور بات بڑی عجیب سی تھی کہ قریش کے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو دستور تھا کہ اسے صبح تک قریشی عورتوں کے سپرد کر دیا جاتا تھا۔ بچہ پیدا ہوتا تو قریشی عورتوں کو پکڑا دیتے، اور وہ قریشی عورتیں کیا کرتی تھیں، الٹا کر کے ہنڈیا کے اوپر، یعنی کیا کہہ دیں، یوں کہہ دیں بچے کو لٹا کے تو اوپر ہنڈیا الٹی کر کے رکھ دیتی تھی، بچے کو لٹا کر اوپر ہنڈیا۔ جب اسی طرح سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو قریشی عورتوں کے حوالے کر دیے گئے۔ عبد المطلب نے اسی دستور کو جاری رکھا، اور انہوں نے کیا کیا، خواتین ہنڈیا رکھ دی، اور دیکھا کیا کہ صبح ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ ہانڈی 2 ٹکڑے ہوئی پڑی ہے، ہانڈی 2 ٹکڑے ہوئی پڑی ہے۔ اچھا جی، وہ آسمان کو آنکھیں کھولے بچہ دیکھ رہا ہے۔ یہ بچہ کون ہے؟ آنے والے وقت کا امام قائم۔ عبد المطلب نے کہا، جب عبد المطلب کو خواتین نے بتایا کہ بچے کے اوپر ہم نے ہنڈیا الٹا کر رکھی اور صبح ہوئی تو 2 ٹکڑے ہوئی پڑی اور آسمان کی طرف بٹر بٹر دیکھ رہا ہے، عبد المطلب سمجھ گئے۔ جو سمجھدار ہوتے ہیں، جو عقل مند ہوتے ہیں، انہیں پتہ چل جاتا ہے، ان کی آنکھوں کو دیکھ کر، چہرے کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں۔ کہنے لگے اس بچے کی خوب حفاظت کرو، مجھے امید ہے کہ وہ آنے والے وقت میں ایک عظیم الشان انسان بنے گا۔ لو جی، یہاں سے اب عبد المطلب کی سمجھداری شروع ہو گئی۔ اچھا جی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس رات میں پیدا ہوئے، یہودی تاجر کا ایک عجیب سا واقعہ اس رات پیش آیا، جس رات پیدائش ہوئی۔ کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، ہشام بن عروہ وہ اپنے والد کے واسطے سے بیان کرتے ہیں کہ مکہ میں ایک یہودی تجارتی کاروبار کرتا تھا، ایک یہودی تھا، وہ تجارتی کاروبار کرتا تھا۔ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس نے قریش کی ایک مجلس میں آ کر پوچھا، جس رات پیدا ہوئے، صبح مجلس میں آ کے پوچھا، آج رات کسی قریشی کے گھر کوئی بچہ آیا ہے؟ کون پوچھ رہے؟ یہودی تاجر پوچھ رہا ہے۔ اور آپ قرآن پاک کی ایک آیت کا حوالہ بھی لے سکتے ہیں، یہاں پر دوسرے سپارے میں ہے کہ وہ آپ کو ایسے جانتے ہیں، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ یہ یہودیوں کے بارے میں ہے کہ وہ آپ کو ایسے جانتے ہیں جیسے وہ اپنے بچوں کو جانتے ہیں۔ اور یہودی تاجر آ کے کہہ رہا ہے یہاں قریشیوں کے ہاں کوئی بچہ آیا ہے۔ اہل مجلس نے لا علمی کتاب لگایا ہوا تھا کہ کس کے گھر بچہ آیا کس کا نہیں۔ اچھا جی، اس نے کہا اللہ اکبر۔ یہودی کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تمہیں نہیں معلوم تو خیر کوئی بات نہیں، غور سے سنو اور میری بات یاد رکھو، آج رات آخری امت کا نبی پیدا ہوا ہے۔ آج رات آخری امت کا نبی پیدا ہوا ہے، اور اس کے دونوں کندھوں کے درمیان میں ایک نشانی ہے، بتائیں کون سی ہے؟ اور اس نے گھوڑے کی عیال کی طرح مسلسل، یعنی وہ جو نشانی ہے نا، اس کے اوپر گھوڑے کی عیال کی طرح مسلسل بال ہے، اور وہ رات تک دودھ نہیں پیے گا۔ وہ جو بچہ ہے نا، اس کی نشانی یہ بھی، وہ رات تک دودھ نہیں پیے گا، کیونکہ ایک عفریت جن نے اس کے منہ میں انگلی ڈال دی ہے، جس کی وجہ سے وہ دودھ نہیں پی سکتا۔ چنانچہ مجلس جب ختم ہو گئی اور وہ یہودی کی بات سے نہایت حیرت و تعجب میں تھے کہ کیسی بات کر رہے ہیں۔ جب گھروں کو واپس گئے اور اپنے اپنے گھر والوں سے پوچھا کہ آج کسی قریشی کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے،
ہر ایک نے جا جا کے پوچھا اپنے گھر والوں سے، ہمسایوں سے پوچھے کون کون خواتین جو تھی پریگننٹ تھی، ذرا پوچھو تو صحیح کس کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے تو لا علمی کا اظہار کیا، جن کو پتہ تھا تو انہوں نے کہا کہ عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، اور اس کا نام کیا رکھا گیا؟ محمد رکھا گیا ہے، جس کی جگ تعریف کرے، سبحان اللہ۔ پھر اہل مجلس کی آپس میں ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا یہودی کی بات تم نے سن لی ہے، اور کہا بچے کی پیدائش کی خبر بھی معلوم ہو گئی ہے کہ وہ یہودی جو بات کہہ رہا تھا وہ بچہ آیا اور وہ عبداللہ کے گھر میں آیا ہے، عبد المطلب کے بیٹے کے گھر میں۔ اچھا، وہ یہ بات کرتے ہوئے یہودی کے پاس آئے اور اسے سارا واقعہ بتایا، تو اس نے کہا میرے ساتھ چلو کہ میں اس بچے کو دیکھوں، میں پر بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ یہودی کو آمنہ کے گھر لے کر آئے، آپ کی والدہ کے پاس، تو انہوں نے کہا اپنے بچے کو تو لاؤ۔ وہ لے کر آئیں، انہوں نے بچے کی کمر سے کپڑا ہٹایا تو اس پر یہودی نے تل دیکھا۔ وہ تل کون سا تھا؟ جو مہر نبوت کا جو نشان تھا، وہ دیکھا تو غش کھا کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا افسوس تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا واللہ اسرائیل کے خاندان سے نبوت رخصت ہو گئی۔ یہودی فخر کیا کرتے تھے نا کہ نبوت ان میں ہے۔ یہاں سے آ کے حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق، تو اسحاق کی لڑی میں سارے نبی آئے ہیں، اسحاق کی لڑی سے حضرت عیسیٰ تک اینڈ ہوا۔ اب جب یہاں پہنچے ہیں تو نبوت بدل گئی اسماعیل کی طرف۔ اب یہ غش کھا کے گر گیا۔ اے قریش، کیا کہنے لگا؟ اے قریش تم اس نبوت سے خوش ہو جاؤ، تمہیں یہ نبوت مبارک ہو، واللہ تم پر وہ ایسا حملہ کرے گا کہ ساری دنیا میں اس کی خبر پھیل جائے گی۔ یہ کس نے کہا؟ جی، اور حسان بن ثابت سے روایت کرتے ہیں۔ حسان بن ثابت کون ہے؟ شاعر رسول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا کرتا تھا نا تو ایک شعر بڑا پیارا سے اس نے کہا تھا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ اتنے خوبصورت ہے کہ آج تک کسی آنکھ نے دیکھا نہیں اور کسی ماں نے پیدا نہیں کیا، اتنے خوبصورت پاک پیغمبر تھے۔ اس نے حسان بن ثابت نے 160 سال کی عمر، غالباً 20 سال کی عمر پائی ہے، ہاں 120 سال۔ تو یہ حسان بن ثابت کہتا ہے کہ میں 7 یا 8 سال کا تھا اور ہر بات سمجھ سکتا تھا۔ جب آپ 7 سال 8 سال کے ہوں گے تو بہت سی باتیں تو آپ کو اپنے کارنامے تو آپ کو بھی یاد ہوں گے، ہے نا؟ کس کو یاد ہوتے ہیں بچپن کے کارنامے؟ یاد ہوتے ہیں نا، پتہ ہوتا ہے، بہت سی باتیں ہمیں یاد ہوتی ہیں کہ ہم اتنے تھے۔ ہم کسی کو کہتے ہیں کہ تیرا بیڑا ترجا بات کیا تھی، وہی لائک کیا بات ہے؟ اس نے کہا احمد کا ستارہ طلوع ہو چکا ہے، احمد کا ستارہ طلوع ہو چکا ہے جو آج رات پیدا ہوگا، احمد کا ستارہ طلوع ہو چکا ہے جو آج رات پیدا ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایک یہودی نے یہ بات کہی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ستارہ جو طلوع ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب ہم نے پیچھے پڑھا تھا آئی تھنک سو ٹاپک نمبر 4 میں، ولادت پیر کے دن ہوئی، صبح ٹائم کون سا تھا، دن کون سا تھا، یہ سب کچھ۔ تو الحمدللہ ایک تھا یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے تعریف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم پڑھ رہے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ہم سیر کر رہے ہیں۔ آپ غور کریں، اور بھی بہت سی باتیں ہیں، مفسرین نے اتنی باتیں لکھی کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ کتنی خوبصورت انداز میں بات تھوڑی ہوتی ہے، عام طور پر بات بلکہ زیادہ ہوتی ہے، لکھنے میں بتانے میں بڑا فرق ہو جاتا ہے۔ تو یہ سیرت کا ایک ٹاپک ہے جو ہم نے ٹاپک نمبر 6 ہے۔ اب ٹاپک نمبر 7 ہمارا تھوڑا سا چینج ہے، ٹھیک ہے؟ تو ٹاپک نمبر 6 کو سمجھنے سے پہلے ہمیں 1 2 3 4 5 پیچھے سارے سننے چاہیے جنہوں نے نہیں سنے ہیں، اور جو کبھی کبھی کلاس سے مسنگ کر لیتے ہیں وہ گھر میں اگر ریکارڈنگ آپ کو مل جائے تو وہاں سے سن لیا کریں۔ تو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔